السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سن میرے دل کی آنے والی قصے کی بات کرتے ہیں، جس میں بلال عبداللہ نشہ کرتا ہے اور نشے میں دھت ہو کر ہمشہ سے کہتا ہے کہ جب دل ہی ٹوٹ گیا تو پھر قسم توڑنے میں کیا فرق رہ جاتا ہے، اور پھر اس سے کہتا ہے کہ میں نے وہ ساری میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا کہ اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، اور جس سے مجھے چھوڑ کر جس سے اس سے شادی کی ہے اس سے بھی اسے دھوکہ ہی مل رہا ہے، اور میں کیوں ایسا تنہا رہ گیا ہوں۔ تو اس کے جواب میں ہمشہ کہتی ہے کہ ہم دونوں ایک ہی کشتی، ایک جیسی، ہم دونوں الگ الگ کشتیوں میں سوار ہیں، لیکن ہمارا حال ایک جیسا ہے۔ اور صدف آ جاتی ہے دانیہ کے فلیٹ پر، اور وہاں پر عمار موجود ہے، اور وہ بہت غصہ ہوتی ہے اور دانیہ کو ایک تھپڑ بھی رسید کر دیتی ہے، جس کے جواب میں وہ بھی اس کو تھپڑ مارتی ہے۔ اور پھر اور دانیہ عمار سے کہتی ہے کہ اب تمہیں چننا ہوگا ہم دونوں میں سے کسی ایک کو، اور صدف کہتی ہے کہ تم نے مجھے دکھ دیا تو تم میری آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں میں ڈوب جاؤ گے، اور بلکہ تم ڈوب ہی چکے ہو۔ اس سے پہلے ہم نے سن میرے دل کی آج کی قسط میں دیکھا، جس میں کہ سب سے دبنگ کردار جو ہے وہ صدف کا نظر آیا، کہ اس نے اس سارے مسئلے کا اس نے فوری طور پر حل نکالا، اور اپنے شوہر کی بے وفائی اور جو سارے اس کی وجہ سے جو مسائل بن رہے تھے، اس کا گھر ٹوٹ رہا تھا، تو اس نے جا کے دو ٹوک الفاظ میں بلال عبداللہ کو کہہ دیا کہ وہ لاہور نہیں جائے گی اس پروجیکٹ کے لیے، اور اگر کوئی زیادہ پرابلم ہو رہی ہیں تو وہ استعفیٰ دے دیتی ہے۔ جس میں بلال عبداللہ سے پوچھتا ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، مجھے بتاؤ، کوئی پرابلم ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں ایک طرف میرا وہ پروجیکٹ ہے اور لاہور ہے، اور دوسری طرف میرا شوہر ہے، تو اس لیے میں نہیں جانا چاہتی۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں اس کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں، میں ابھی اس کے لیٹر نکلوا دیتا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ ایک اور مہربانی کریں گے اور میں شکریہ کہہ کر آپ کو منع کر دوں گی۔ جس میں وہ بہت اس کو کریدتا ہے اور اس کو پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اگر زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو میں استعفیٰ دے دیتی ہوں، اور میں اب نہیں۔ وہ بار بار اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور پھر جب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ عمار، وہ تو اس کو بتا دیتی ہے کہ عمار جو ہے وہ شک کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی، ہم دونوں کے درمیان کوئی ایسے تعلقات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ مجھ پر مہربانیاں پہ مہربانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ بہت غصے میں ہوتا ہے، اور اس کو یہ بات بہت تکلیف بھی دیتی ہے بلال عبداللہ کو، کہ اس نے جو اتنی بڑی قربانی دی اپنی محبت کی اور ان کی خوشیوں کے لیے، ان دونوں کو خوش رکھنے کے لیے، اور ان دونوں کی لائف کو سیٹل کرنے کی کوشش کی، ان دونوں کو اچھی جاب تھی، ان کی پروموشن دی، ان کی شادی میں اتنا کچھ کیا اس نے، لیکن اب اس کے سامنے ان دونوں کے مسائل ہی آ رہے ہیں، تو اس کو بہت غصہ آتا ہے اس بات پر، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم استعفیٰ لکھ کر میرے منہ پر دے مارو اور میں اسی وقت اس کو سائن کر دوں گا، اور پھر وہاں سے وہ چلا جاتا ہے۔ اور پھر صدف جو ہے وہ اپنی سیٹ پر آتی ہے، فوراً استعفیٰ ٹائپ کرتی ہے اور اس کا پرنٹ نکالتی ہے، اور پھر جا کر عمار کی ٹیبل پر رکھ دیتی ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ میں استعفیٰ دے رہی ہوں، اور اب میں گھر پر رہوں گی، گھر سنبھالوں گی، اور تمہارے واپس آنے کا انتظار کروں گی، لیکن میری بھی ایک ریکویسٹ ہے تم سے کہ تم اب اس کو، دانیہ کو ایک خط لکھ دو اور اسے کہو کہ تم اس کے ساتھ جتنے بھی تمہارے تعلقات ہیں یا جو بھی ملاقاتیں ہیں، تم ان سب سے استعفیٰ دے رہے ہو، اور پھر اس کو کہتی ہے کہ تم واپس گھر آ جانا آج شام میں انتظار کروں گی، لیکن عمار جو ہے وہ گھر واپس نہیں آتا۔ ادھر بلال عبداللہ جو ہے وہ بہت اپسیٹ ہے اس سارے معاملے سے، اور وہ ہمشہ سے کہتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جس کی وجہ سے اس نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس کے فیصلے پر کہ وہ عمار سے محبت کا دعویٰ کرتی تھی، لیکن اس کو کیا ملا، ان کے اس رشتے میں کیا ملا؟
اس کی طرف سے اس کو شک ملا عمار کو، اور عمار کی طرف سے اس کو نفرت ملی. تو اس رشتے کا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی ان دونوں کے تعلقات کی، کہ یہ کیا سب کچھ کیا ہے. تو اور پھر وہ صدف سے یہ بھی کہتا ہے کہ تم جا کر اس کو یہ بتاؤ کہ تم دونوں کی لو میرج ہے، تو کیا تم دونوں اس کا مطلب نہیں سمجھتے ہو کہ لو میرج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے پہ اعتبار کرنا، ایک دوسرے پہ یقین رکھنا. اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر یہ لیبل ہٹا دو، لو میرج کا لیبل ہٹا دو، یا پھر تم یہاں سے استعفیٰ دے کر چلی جاؤ اور میں بغیر پڑھے تمہارا استعفیٰ اس پر سائن کر دوں گا. اور ہمشہ جو ہے وہ بھی بہت حیران ہو رہی ہے، اور ابھی وہ کچھ بولی نہیں ہے اس قسط میں، اور وہ صرف دیکھ رہی ہے کہ صدف کیا کر رہی ہے. لیکن یہ کہ صدف نے ایک بہت اچھا اور بولڈ فیصلہ لے لیا ہے اس نے، کہ وہ استعفیٰ دے کر وہ اپنا گھر بچانا چاہتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ جو اس کا جو اقدام ہے، کیا وہ واقعی اپنا گھر بچا پائے گی، اور کیا عمار جو ہے وہ اتنا اس کے اندر اتنی جرأت ہوگی، اتنی ہمت ہوگی کہ وہ بھی ایک فیصلہ کر پائے کہ وہ دو کشتیوں کا جو سوال چل رہا ہے، کیونکہ وہ ابھی تک نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ وہ محبت کس سے کرتا ہے. کیونکہ جب دانیہ اس کو کہتی ہے کہ اس کو طلاق دے دو، اس کو چھوڑ دو اور میرے ساتھ رہنا شروع کر دو، تو وہ اس بات پر بھی وہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اور جب دانیہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم پھر اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر میں یہاں سے واپس چلی جاتی ہوں کینیڈا، تو اس بات پر بھی وہ گھبرا جاتا ہے اور پریشان ہو کر کہتا ہے کہ نہیں نہیں دانیہ، تم واپس مت جاؤ، کیونکہ تمہارا ہی تو کندھا ہے جو مجھے پریشانی میں، جس پہ سر رکھ کے میں رو سکتا ہوں، اپنا دکھ بیان کر سکتا ہوں. تو اس طرح کا بے یقین انسان، اور جس پہ جو نہ کوئی فیصلہ کر پاتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی فیلنگز کو سمجھ پاتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. عمار کا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کیا وہ صدف جو ہے وہ اپنا گھر بچانے میں کامیاب ہو پائے گی، یا ہمشہ یا دانیہ جو ہے وہ عمار کو اپنی طرف کھینچ لے گی؟ اور عمار جو ہے وہ اب اس کی زندگی کا کیا فیصلہ ہوگا؟ کیونکہ یہ لگتا نہیں ہے کہ فیصلہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہ لگتا ہے کہ ایک طرف سے اس کو دانیہ کھینچ رہی ہے اور ایک طرف سے اس کو صدف کھینچ رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب کس میں ہمت ہے اور کس کی طاقت جو ہے وہ کام آتی ہے، اور کون اس کو اپنی طرف لے کر جاتا ہے. تو دیکھتے رہیے ڈرامہ سن میرے دل.